لوگ یوں بچا لیں گے. ماں سے مراد وہ کہانیاں اور گپیں ہیں جو مشرکوں میں مشہور تھی کہ معبود ہمیں بچا لیں گے. ان ربکم دعوی ثالث، تیسرا دعویٰ آ گیا. تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ کارساز اور غیب دان صرف اللہ، اس لیے پکار کے لائق بھی اللہ. بے شک رب تمہارا اللہ ہے. الذی خلق السماوات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے. ثم استوی علی العرش، پھر قائم ہوا تخت شاہی پر. یغشی اللیل، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. یطلبہ حثیثا، یطلبہ حثیثا کا معنی یطلبہ دائما من غیر فتور، طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. والنجوم، یہ خلق الشمس والقمر عامل مقدر ہے، اور پیدا کیا سورج اور چاند کو، یعنی شمسی نظام بھی، والقمر قمری نظام بھی. والنجوم، اور ستاروں کو بھی. مسخرات بامر، سارے کے سارے کام میں لگے ہیں. بامر ہی، اسی کے امر سے. یہ سب آسمان بھی زمین بھی، کیا مطلب؟ علوی نظام بھی، الارض سفلی نظام بھی، اور الشمس اللیل لیلی نظام بھی، النہار نہاری نظام بھی، شمسی نظام بھی، قمری نظام بھی. یہ سارے نظاموں کو چلانے والا اللہ. تو کارساز بھی صرف اللہ، سارے نظاموں کو چلانے والا اللہ، کارساز بھی صرف اللہ. اب سمجھو، فرمایا رب تمہارا وہ ہے حاجت روا، داتا اور دستگیر تمہارا وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. فی ستۃ ایام، دن تھے صحیح، یہاں پر اشکال ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو آسمان زمین نہیں بنے تھے، سورج تھا، رات دن تو تھا ہی نہیں. تو پھر ستۃ ایام کا کیا معنی ہے؟ 6 دنوں میں پیدا کیا. حالانکہ وہاں نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی. تو ستۃ ایام کہاں نکلا ہے؟ اس لیے اس کے اشکال سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ بھائی 6 دنوں میں پیدا کیا، دن تو وہاں تھے ہی نہیں، تو پھر 6 دنوں میں کیسے پیدا کیا؟ آسمان زمین کوئی چیز نہیں بنی تھے تو دن تھے؟ مشورہ کر لو، مشورہ کر کے بتا دو. اس کی 2 توجیہیں ہیں، بلکہ 3. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ جہاں مصاب مقدر ہے، اور مطلب یہ ہے، ہاں مولوی صاحب قرآن پہ نا ٹیک لگاؤ، قرآن کے اوپر چڑھ کے لکھ رہا ہے. قرآن کا ادب کرنا ضروری ہے. یہ کلام اللہ ہے، اگرچہ آپ کے پاس ہے تب بھی کلام اللہ ہے. انہوں نے سمجھا کہ ایسی کاپی کوئی مل گئی. ہاں بھائی، ایک جواب آپ کے پاس نیچے لکھا ہے فی مقدار 6 ایام، اندازہ مقدار 6 دنوں کا، یعنی بعد میں جو دن بنے 6 دنوں کا جو پیریڈ ہے، گھنٹے بنا لو، تقریباً کتنا ٹائم لگ گیا آسمان اور زمین کی تخلیق پر. ایک یہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں. 6 ادوار آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 6 دورے تھے. 6 دوروں سے گزارا اللہ نے، اور وہ دورے اور پیریڈ کیا تھے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ وہ پیریڈ اور 6 دورے اور 6 پیریڈوں میں آسمان و زمین بنایا. لیکن وہ دورے اور پیریڈ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ادوار یہ بعض بزرگوں نے کہا. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں 6 دن نہیں مراد، بلکہ ذکر تو ہے 6 ایام کا،
اور مراد تدریج ہے. مراد صرف یہ بتانا ہے کہ آسمان زمین تدریجن بنے، دفعتاً نہیں بنے، بس صرف یہ بتانا مقصود ہے. 6 دن نہیں مراد. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 6 دن نہ 6 دورے. پھر دن جو کہتے ہیں قیامت والے دن. جتنے دن مقدار جو ہے قیامت کے دن جتنی دن ایک دن، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ. لیکن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں 6 کا لفظ جو ہے ستۃ ایام، اس سے مقصود کوئی دن کا بیان نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے تدریج فی الخلق. بس مطلق تدریج بتانا ہے کہ یہ نظام دفعتاً نہیں بنا، تدریجن بنا ہے. اور اس کو تعبیر کیا ہے فی ستۃ ایام، کہیں پھر فی یومین، کہیں کس تعبیر کے ساتھ. اب اس تقریر پر آپ کو کوئی اشکال بھی نہیں، کسی آیت کا تعارض بھی نہیں کہ جہاں پر بھی ایام کا ذکر ہے خلق السماوات یا تخلیق السماوات کے مارد اور موقع پر، تو حضرت شیخ القرآن اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ اس سے صرف تدریج بتلانا مقصود ہے، نہ کہ تعیین ایام اور کوئی معین دن. کتنی توجیحات ہو گئی؟ اور چوتھی چپ. کرنٹ ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے. نہیں بھی نیچی وہ جیسے. اچھا چلو بزرگ ہیں، نہیں تو مشبہ بھی تو بہت عجیب میرے ذہن میں آیا تھا. ہاں بھائی حسیس. اچھا آگے لفظ آ رہا ہے ثم استوى علی العرش. اس کے بھی 2 معنی ہیں. ابھی بات نہیں کر رہا، بات کروں گا اس پر مسئلہ صفات اسماء پر، جو غیر مقلدین کے ساتھ بھی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. یہاں پر 2 باتیں سمجھ لو. ایک بات یہ ہے کہ استواء کا معنی ہے برابر ہونا، اور العرش کا معنی سریر الملک، بادشاہ کی بیٹھنے کی جگہ. سریر الملک بادشاہ کا تخت، بادشاہ کا تخت جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے. اور استوا کا معنی کیا ہے؟ برابر ہونا، برابر ہونا، بیٹھنا جس کو ہم کہتے ہیں. اور عرش کا معنی ہے سریر الملک، بادشاہ کے بیٹھنے کا تخت. اب مراد کیا ہے؟ اس میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے متاخرین کا. حضرات متاخرین وہ ان کو کہتے ہیں مؤولہ، اور ایک ہے حضرات متقدمین، ان کو کہتے ہیں مفوضہ. مفوضہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورت آل عمران میں کہ متقدمین کون ہیں؟ سارے صحابہ، تابعین، 4 امام. متقدمین کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ سب صحابہ، تابعین اور 4 امام، یہ متقدمین ہیں. اور ان 4 میں امام ابو یوسف، امام محمد 2 اور بھی ہیں. تو کتنے بن گئے؟ 5 امام، یہ متقدمین میں ہیں. اور اس کے بعد سارے متاخرین میں ہیں. اور بعض نے کہا کہ 3ری صدی تک یہ دور ہے متقدمین کا، اور 3ری صدی کے بعد یہ دور ہے متاخرین کا. اب بات سمجھو، متقدمین حضرات وہ تفویض کے قائل ہیں. تفویض کا کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ استواء کا معنی ہمیں پتہ ہے برابر بیٹھنا، اور سریر کا معنی، عرش کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے سریر الملک، بادشاہ کی بیٹھنے کی جگہ، نشست. اب ان کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے استواء بھی ثابت ہے، عرش بھی ثابت ہے، استواء علی العرش بھی ثابت ہے. لیکن استواء علی العرش کیسے ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. کچھ سمجھ آ گئی بات؟ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ید کا، ساتھ کا لفظ آیا پنڈلی کا، تو وہ کہتے ہیں پنڈلی کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ پنڈلی ہے، یہ حصہ، اور ید ہمیں پتہ ہے کہ یہ ید ہے. ید کا معنی ہمیں معلوم ہے اور ساتھ کا معنی معلوم ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، معنی ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا ید بھی ہے،
ساتھ بھی ہے، وجہ چہرہ بھی ہے کیسے؟ کماجلی کو بشانی، ہمیں اس کی کیفیت کا ادراک نہیں۔ یہ کون ہے؟ متقدمین، جس کو سلف کہتے ہیں، صحابہ اور تابعین، ائمہ متقدمین۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والبعث عنہ بدعۃ وضلال۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ کیا معنی ہو؟ معلوم، الاستواء معلوم والکیف مجہول والبعث عنہ بدعۃ وضلال۔ ہمارا یہی نظریہ ہے اور بالکل واضح، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، بہرحال وہی نظریہ۔ ادھر پنجاب کے ہمارے علماء کا یہ نظریہ نہیں، وہ مؤولہ میں سے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور یہ دوسرے اکثر دیوبندی بھی اس کی تعویل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، تعویل والوں کو ہم برا بھی نہیں کہتے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اپنا نظریہ تفویض والا، مفوض اللہ، اور جو ہے تعویل والے جنہوں نے تعویل کی، انہوں نے اپنی تعویل کو قطعی نہیں سمجھا۔ جو مؤولہ ہیں وہ اپنی تعویل کو قطعاً نہیں سمجھتے، اور ان کا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ مراد الہی ہے، نہ قطعی سمجھتے ہیں نہ مراد الہی سمجھتے ہیں، بس اتنی بات کہتے ہیں چونکہ وہ ضرورتاً تعویل کے قائل ہوئے۔ ضرورت یہ پیش آئی کہ معتزلہ اور فرقہ مشبہہ تشبیہ کے قائلین، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا جسم ثابت کیا جیسے مخلوق کا ہے، اور اس فرقہ مشبہہ اور معتزلہ کا جواب دینے کے لیے انہوں نے عوام کو گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے تعویل کی۔ تو خلاصہ نکلا کہ وہ اپنی تعویل کو قطعی بھی نہیں سمجھتے اور اپنی تعویل کو مراد الہی بھی نہیں سمجھتے۔ پھر کیوں کی تاء ضرورت کے کی، انہوں نے ضرورتاً تعویل کی اور اضطرارن کی، کیونکہ معتزلہ اور خوارج کے ساتھ مشبہہ کے ساتھ جب مناظروں نے طول پکڑا تو مناظرین نے عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے پھر تعویل شروع کی، کیونکہ عوام کے سامنے تو یہ مسئلہ نہیں چل سکتا تھا۔ والکیف مجہول، آگے جو تھے ڈنگر جیسے آج کل بھی ہیں، آج کل بھی ایسے مشبہہ اور اہل بدعت ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر پر حق ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر، روح قیامت تک جسم میں نہیں، مردہ قیامت تک سنتا نہیں، عذاب قبر پر حق اور کیفیت مفوض اللہ۔ آگے سے بس سوال نہیں کرتے، اچھا پتہ ہی کوئی نہیں، عذاب قبر پر حق تے کیفیت پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بے ایمان اس وقت بھی کہتے استواء کا معنی معلوم تے کیفیت پتہ ہی کوئی نہیں، وجہ کا معنی آتا ہے تے کیفیت پتہ بھی کوئی نہیں۔ یہ آج بھی انہی کی نسل موجود ہے، لیکن جو پکے لوگ تھے انہوں نے کہا ہماری پرواہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں مفوض اللہ، کیفیت اللہ جانتا ہے۔ اور مناظرین حضرات نے، متاخرین نے تعویل کی، تو ان کی تعویل کے 3 باتیں میں نے بتا دی۔ تعویل قطعی طور پہ نہیں، نہ وہ قرار دیتے ہیں نہ اس کو مراد الہی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تعویل ہے للضرورہ، اور یہ للضرورہ جو تعویل ہے یہ بالکل جائز ہے، اس لیے ہم ان پر ملامت نہیں کرتے، لیکن اپنا ذہن مطمئن ہوتا ہے اسی معنی پر، کیا؟ تفویض والا۔ حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے ہیں، اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ہمارے حضرت اس مقام پہ کہتے ہیں جہاں پر بھی استواء علی العرش کا تذکرہ ہوگا وہاں پر تدبیر کا تذکرہ بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں جہاں پر آ رہا ہے استواء عرش کا تذکرہ، تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ وہاں تدبیر کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے سارا جہان پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کیا، سارے عالم کا خود اپنا امر نافذ کرتا ہے۔ استواء علی العرش یعنی مراد نفاذ امر ہے، سارا جہان پیدا کر کے کسی کو اختیار حوالے نہیں کیے۔ یہ معنی کرتے ہیں استواء علی العرش کا، یعنی تخت بادشاہی پر قائم ہوا۔ یہ نیچے لکھا ہے
یغشل لیل، دیکھا نا آگے نا تدبیر، استواء علی العرش کے بعد پھر تدبیری امور کا ذکر ہے۔ مولانا حسین علی صاحب کا یہ قانون ہے، فرماتے ہیں قرآن پاک کا ضابطہ دیکھ لو، جہاں استواء علی العرش کا معنی آیا ہے اس میں تدبیر کا ضرور ذکر ہوگا، یا آگے یا پیچھے، یہ تقریباً جتنے مقام ہیں، چلو آگے جمع بھی کرتے ہیں ان کو، تو وہاں پر جہاں دیکھ لو جہاں کیا آ رہا ہے، انا، وہ آگے یغشل، وہ بول پڑھو یغشل لیلا النہار، یہ تدبیر ہے یا نہیں ہے؟ ڈھانپتا ہے، رات کو دن پر چڑھاتا ہے، رات کو دن پر یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے اس کو، حثیثاً، دوڑتے ہوئے بہت تیزی سے، تیزی سے کا کیا مطلب؟ کبھی لیٹ نہیں ہوا، من غیر فطور، اپنے وقت پہ آتا ہے، اس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج جناب والی سورج کے ٹائر ٹھیک نہیں تھے برق شام میں، کبھی لیٹ نہیں ہوتا، اپنے ٹائم پر تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ والشمس والقمر، ایک ایک چیز کو سوچو، اتنا بڑا سورج کروڑوں سال ہو گئے، ایک منٹ کبھی ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوا، اور کبھی خراب بھی نہیں ہوا، کروڑوں سال گزر گئے، قمر چاند ہے، اپنے مضبوط نظام پہ قائم ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سورج پہ بھی میری شائی، چاند پہ بھی میری شائی، والنجوم، ستاروں پر بھی میری شائی، مسخرات ان کہہ کر سب جعلی قوموں پر رد کیا۔ کوئی سورج کو دیوتا مانتا ہے، کوئی چاند کو دیوتا مانتا ہے، کوئی ستاروں کی تاثیر مانتا ہے۔ یہ آج بھی کافر، کلمہ پڑھنے والا کافر، کلمہ گو کافر، اب بھی ستاروں کی تاثیر کا قائل ہے۔ فرمایا مسخرات بامرہ، کام میں لگائے ہوئے ہیں، سورج بھی اس کے زیر تصرف ہے، چاند بھی اس کے زیر تصرف ہے، سارا جہان میں وہ خود کام کر رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ جہان بنا کر پھر سو گیا، بیٹھ گیا، اور یہ جو فلسفی ہیں، فلاسفہ والے، اکول اشرا، جن کا باپ ہے اکول اشرا بنائے ہوئے ہیں، ایک عقل، عقل اول، عقل ثانی، یہ سب ڈرامے بعد شیخ چلی کی اولاد، سارے جہان پہ مسخرات، کوئی ان کا اپنا عقل نہیں اکول اشرا والوں کا، تو سارے جہان پہ خود تصرف کرتا ہے۔ بے امرہ الا لہ الخلق والامر، خلاصہ یہ ہے، خلاصہ نہیں کر رہا ہے، الا لہ الخلق، یہ لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، اور الخلق الف لام استغراق کا، والامر کا الف لام استغراق کا۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، خالق اور امر، ہر خالق اور ہر عمل کا، امر کا مکمل تصرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، خلق و امر کا تصرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ مشرک قومیں انہی دو چیزوں میں شریک ٹھہراتی ہے، یا کس میں؟ خالق میں، یا تصرف میں۔ الا لہ الخلق، توحید فی الخالقیت، توحید سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ کیسے؟ لام اختصاص کا اور لہو کی تقدیم اثر کے لیے، مطلب کیا ہے کہ پیدا کرنا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، الامر، حکومت کرنا، امر چلانا اللہ ہی کا خاصہ ہے، کسی کا کوئی تصرف اور امر چل سکتا نہیں۔ الامر، توحید فی التدبیر، یہ یاد رکھ لو۔ تبارک اللہ، مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ میں نے کہا دعویٰ ثالث، یہ دعویٰ ثالث آ رہا ہے نا کہ متصرف اور کارساز صرف، اور بولو بزرگوں، متصرف اور کارساز صرف اللہ۔ خلق السماوات والارض یغشی اللیل والنہار، ساری چیزیں دیکھتے ہو، یہی ہے توحید فی التصرف۔ الا لہ الخلق والامر
تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا ہے، برکات البرکات و النما، برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز کو بڑھا دینا، تھوڑی چیز کو بڑھا دینا، جان مال اور عزت ساری چیزوں کو بڑھانا اور نما یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تو برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ آگے مضمون آئے گا کہ برکات ہندہ صرف اللہ ہے۔ شرک برکتی کی تردید، مشرک کہتے تھے ہمارے معبودوں کے نام میں بھی برکت ہے، اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، برکتیں دینے والا صرف میں، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتیں دینے والا وہ ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، برکتوں والا تیرے رب کا نام ہے۔ یہ ساری قرآن مقدس تبارک اللہ یہ مستقل عنوان ہے کہ کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں برکت نہیں۔ کیا مطلب؟ نہ تمہاری صحت بڑھا سکتے ہیں نما، نہ تمہارے عمر بڑھا سکتے ہیں، نہ رزق بڑھا سکتے ہیں، نہ مشکلوں کو ٹلا سکتے ہیں۔ برکت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، سب مبارک ہیں، مبارک کوئی نہیں۔ مبارک کیا؟ جن پر برکت ہو، انبیاء مبارک ہیں، لیکن برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تم بھی خیال کیا کرو، کہتے ہیں نا یہ سب حضرت صاحب کی برکت ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، حضرت صاحب کی برکت۔ اور کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کی برکت ہے، بزرگوں کی برکت نہیں، برکتیں دینے والا کون ہے؟ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہ وابے، آگے تبارہ قسموں کا کیا معنی؟ برکت والا ہے نام صرف تیرا۔ اور آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد، آخر پہ بھی شروع بھی برکت سے کرتے ہو، ختم بھی اللہم بارک علی محمد کے بعد بے شک ختم بھی کر دو، نماز ہو گئی۔ دعا تو اپنے لیے مانگتے ہو، تو آخر پہ بھی مور یہی لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت دینے والے نہیں، برکت کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تو برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت نہیں دے سکتے تو پیر دے سکتے ہیں؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ، اس کا کیا معنی ہے؟ دامت برکاتہم العالیہ کہتے نہیں؟ حضرت مولانا شیخ الحدث دامت برکاتہم العالیہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی اونچی بڑی برکتیں ہمیشہ رہیں، تو برکتیں اس کی ہیں۔ تبارک الذی یاد نہیں آتا؟ تو اس لیے یہ جملہ جو ہے حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم العالیہ، یہ جہلوں کا جملہ ہے اور یہ موہم جملہ ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی برکات سے ہے تو پھر تو مشرک ہونے میں شک ہی نہیں۔ اور اگر ویسے کہہ دیتا ہے زبان پہ چڑھائے دامت برکاتہم العالیہ، تو یہ جملہ ایسے ہے جیسے راہ نا کا ہے، موہے میں جملہ ہے، تو اس لیے ایسا غلو کرنا یہ درست نہیں۔ اپنے حضرات کو جو کچھ مرضی آئے کہو، لیکن اللہ نہ بناؤ۔ جیسے شروع ہو گیا حضرت اقدس، اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت اقدس، قدوس اور اقدس، یہ تو پتہ چلے گا نا، چھپر اوپر ہوگا تو کتنی قدوسیت ہے۔ حضرت اقدس یہ جملہ بھی غلط ہے، حضرت اقدس۔ اگر یہ تعویلاً بولنا جائز بھی ہو تو صرف نبی پاک علیہ السلام تک بولا جا سکتا ہے، حضرت اقدس۔
لیکن وہ بھی باتعویل. کسی مولوی کو کہنا حضرت اقدس، تو اس کا معنی کبھی سوچا ہے؟ اب سارے حیران ہو گئے. سب سے زیادہ پاک اقدس کس چیز سے پاک؟ بیوی اس کی ہے، کھاتا وہ ہے، لیٹرین میں وہ جاتا ہے، وضو وہ کرتا ہے. اقدس کا کیا معنی؟ اگر کوئی بات جچتی بھی تھی تو اقدس بے معنی معصوم بن سکتی تھی، وہ بھی باتعویل. تو حضرت اقدس کا لفظ اول تو مخلوق پر ہے ہی نہیں، لیکن تعویل کر کے بولے تو نبی پاک علیہ السلام یا نبی کے لیے اقدس کا لفظ پھر قسمت کے معنی میں بولا جا سکتا ہے. لیکن تم نے تو اپنے مولویوں، پہلے بریلویوں کے ہاں اتنے القابات تھے آدمی حیران ہوتا، اب بھی ہے. ابو الحسنات اور انوار ساتیہ، وہ میں نے آپ کو انوار ساتیہ دکھائی تھی، اس میں 4 لینے تھی. ابو البرکات فلانا، برکتوں کا باپ، برکتوں والا ابو البرکات، ابو الحسنات. اور بریلوی جو مسجد میں اذان دے اس کے ساتھ حضرت علامہ تو لگ جاتا ہے، مؤذن کے ساتھ بھی حضرت علامہ. اب یہ چیزیں آ گئی دیوبندیوں میں بھی. مجھے جو یاد آ رہا ہے کسی مقام پہ حضرت تھانوی کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند میں علامہ فقط رشید احمد ہے. مولانا قاسم نانوتوی بھی وہ مولوی ہے، علامہ نہیں. قاسم نانوتوی بھی مولوی ہے، علامہ نہیں. اور آپ تو اینٹ اٹھائے نا، اور اب تو ناراض ہوتے ہیں خطیب کو اگر نہ کہا جائے علامہ صاحب کہ وہ سیدھی بات ہی نہیں کرتا. تو میں کہا کرتا ہوں علامے کے 2 معنی. ایک علامہ ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست منطقی استاد تھے، اور منطق کا اتنا غلبہ تھا جب بادل چڑھ آتے تو دروازے میں کھڑے ہو جاتے. ایک دن ہم نے خود پوچھا استاد جی یہ کیا؟ ادھر بارش کا امکان تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ادھر آ گیا، جلدی جلدی ذرا بولتے تھے، میں ادھر آ گیا، یہ بھی احتمال ہے کہ چھت گر پڑے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بارش شروع ہو جائے اور اس میں برف باری بھی ہو، تو دروازے کے نیچے کھڑے. تو میں نے کہا استاد جی یہ بھی احتمال ہے کہ دروازہ گر پڑے، احتمال تو یہ بھی ہے. تو منطقیوں پر احتمال بہت ہوتے ہیں. مولا ادریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ منطقی تھے بڑے، تو آخر عمر میں ریڑھی پہ اٹھا کر لے آ رہے تھے اسپتال میں، آگے سے کتا گزر رہا تھا، تو مولا کہتے روکو 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 ریڑھی کو روکو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ جو کتا گزر رہا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا یہ کتا صحیح ہوگا، یہ ہلکا کتا ہوگا، اور اگر ہلکا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں. ہمارے جانے تک جہاں ہوگا یا آگے چلا جائے گا، اور اگر جہاں موجود ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں. ہمیں کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا، تو یہ احتمال در احتمال 2 حال سے خالی نہیں. تو یہ قدرتی منطقی طبیعت ہوتی ہے بزرگوں کی. تو بہرحال یہ مہم لفظ ختم کرو، یہ نہ بولو. ہاں کوئی اچھا لفظ بولو خواہ. تو وہ استاد فرماتے تھے علامہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک ٹکا بھی نہ آتا ہو، علامہ. جس طرح نابینے کو کہتے ہیں حافظ صاحب، نابینے کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کو بھی حافظ کہتے ہیں. حافظ کے 3 معنی ہیں، دل کے اندھے کو بھی حافظ کہتے ہیں، آنکھوں کے اندھے کو بھی، اور ایک وہ حافظ ہوتا ہے جو قرآن اس کو یاد ہو. لیکن قرآن والا حافظ وہ ہے، تحفۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ جس کو ایک آیت بھی نہ آتی ہو، بھولی ہوئی ہو، اس کو حافظ قرآن کہنا جائز نہیں. کیونکہ اگر ایک آیت بھی درمیان سے نکل جائے تو وہ حافظ ہوگا، قرآن محفوظ ہوگا. جس کو پورا قرآن صحیح یاد ہے وہ حافظ ہے. لیکن چونکہ حافظ کے متعدد معانی ہیں اس لیے ہم توسع سے کام لیتے ہوئے آپ سب کو کہتے ہیں حافظ صاحب، جس پر جھوٹ نہیں بنتا. تو اسی طرح علامے کے بھی معنی، ایک علامہ وہ ہے جو واقعی ماہر فن ہو، کسی فن کا امام ہو، کوئی فن بھی ہو، چاہے وہ
تفسیر کا فن، حدیث کا فن یا کوئی اور اسی طرح ایک علامہ وہ ہے جو بالکل خالی از علم اور جہل مرکب ہو اور ہفتہ اقسام ہو، وہ بھی علامہ ہے ظاہری۔ چلو جی، تو القاب میں کچھ نہیں بھائی بزرگوں۔ شیخ القرآن لکھتے تھے لا شے غلام اللہ، لا شے غلام اللہ، لقب تو ہویا نا لا شے غلام اللہ۔ یہ ہاں یہ ٹھیک ہے، دامت فیوزہم، یہ لفظ ٹھیک ہے۔ فیوز کا مطلب یہی علوم ہے، ان کے علوم کا نفع ہمیشہ رہ جائے، یہ ٹھیک ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ ہاں مولانا ٹھیک ہے نا؟ مولا کے معنی نہیں پڑے، مولانا کا معنی دوست، محبوب، محترم، سارے معنوں میں مولانا ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی کو مولانا کہنا بھی شرک ہے، وہ لوگ بالکل گدھے ہیں، وہ لوگ بالکل گدھے ہیں۔ اچھا بھائی، آج کل گدھے بھی بڑے ہیں۔ ایک آ گیا، لاہور میں تھے آپ، بوڑھا آ گیا، تو بوڑھوں کا اکثر کا دماغ خشک ہوتا ہے، بات سمجھتے نہیں۔ آ گیا، تقریر میں سنی، مجھے کہتا ہے بعد میں ملا کہ آپ نے لفظ خدا کا کہا ہے، باقی تو مجھے بڑا مزہ آیا لیکن خدا کہنا جائز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ دلیل؟ خدا کہنا جائز نہیں؟ کہتا ہے خدا کا لفظ یہ جائز نہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہے اور خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں بھی نہیں آیا۔ تو میں نے کہا بے وقوف، آپ کو اسماء اور علم کا پتہ بھی نہیں۔ اسماء کا اطلاق صفات پہ ہے، صفات باری، اور ایک ہے علم باری، دونوں میں فرق ہے۔ علم باری اور ہے، اور جو توقیف کا مسئلہ ہے وہ صفات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات مذکور ہیں کتاب و سنت میں، انہی صفتوں سے اللہ تعالیٰ کی وہی صفتیں ذکر کی جائیں، اپنی طرف سے کوئی صفت نہ بنائی جائے، اپنی طرف سے نہ بنائی جائے۔ جو اطلاقات قرآن و سنت میں موجود ہیں صفات کے بارے میں، وہ توقیف فی صفات ہے۔ جہاں تک علم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کسی غیر زبان میں تعبیر صحیح، اس میں تو کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں، وہ تو تعبیر ہو سکتی ہے۔ عربی میں اللہ ہے، فارسی میں خدا ہے، مطلب وہ وہی ہے۔ تو یہ کئی ہوتے ہیں نا بالکل شرطے، ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل ہو و صالح المومنین کو مولا کہا گیا، شرک کیسے بن گیا مولانا؟ یہ تو قرآن ہے، اس کا مطلب ہے قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، اللہ کے لیے انتا مولانا کا معنی اور ہے، اور بندے کے لیے جب مولانا بولا جاتا ہے اس کا معنی اور ہے، معنی کا فرق ہے۔ ہاں اچھا، ہاں سب ٹھیک ہے نا۔ کسی زبان میں بھی جو واقعتاً لفظ اللہ کا مترادف ہو، علم ہو، اور بطور علم کے دوسری زبان میں تعبیر بالکل ٹھیک ہے۔ صفات کا مسئلہ توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ جو کتاب و سنت میں جو الفاظ آئے اسی پر ہم پابند ہیں۔ ہم اپنی طرف سے مثلا اللہ کی شان مغضب یہ نہیں آئی، حالانکہ اللہ غضب کا لفظ آیا ہے، اب اپنی طرف سے ہم مغضب بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صفت ہوئی ہے جن کا اطلاق ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشی والی صفت آئی ہے، حدیث میں بھی آئی ہے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم فارے بنا لیں یا اور کوئی صفت اس سے مشتق کر لیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ اطلاق صفات کا وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے۔ ہاں اب فضول پرچیاں پھر شروع کر دی۔ حضرت لفظ کا استعمال کیسے؟ بہت اچھا ہے جی، آپ سارے حضرت ہیں۔ حضرت کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ زندہ یا مردہ کے لیے؟ جہاں زیب کون ہے؟ ہاں ہاں زیب کون ہے؟ ہاں جی، ایسے
بناوٹی نام ہے کوئی. جہاں زیب کون ہے؟ جو پرچی بلا نصب ہے، مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. چلو اب دیکھو جی، فضول پرچیاں نہ لکھو، سبق کو قریب لگاؤ. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم. ثمرہ دلیل ادعوا ربکم. ثمرہ کیسے بنے گا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، رات کا نظام سنبھالنے والا اللہ، دن میں متصرف اللہ، سورج کو چلانے والا اللہ، چاند کو برقرار رکھنے والا اللہ، ستاروں کو کام میں لگانے والا اللہ، پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اختیار اللہ کو، کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ کو، اور برکتیں دینے کی صفت اللہ کی، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. ادعوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا المعتدین، حد سے نکلنے والوں کو، المجاہرین بالدعاء، انہ لا یحب المعتدین، وہ نہیں پسند کرتا المعتدین، حد سے نکلنے والوں کو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پکارو، اور پکارنے کی شرط کیا ہے؟ ادعو کے بعد ربکم فرما کے اس دعویٰ محض دلیل، پکارو صرف اللہ کو، کیونکہ اللہ تمہارا رب ہے. علت بھی ساتھ بیان کر دی گئی، وہ شرح تعظیم میں پڑھتے ہو کہ دعویٰ محض دلیل ادعو ربکم، اللہ کو پکارو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، داتا ہے، پکارے وہی سنتا ہے. تضرعا آداب دعائیں، پکارنا کیسے؟ گڑ گڑا کر. پکارنا کیسے؟ زاریاں کر کر کے، عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے. خفیۃً آہستہ پکارنا ہے. یہ دو ادب ذکر کر دیے. ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. جہاں پر دعا مانگنے کی ترغیب ہے، پڑھنے کی نہیں. پڑھی تجھے جاتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ حضرت صاحب دعا کرو. تو اسٹیشن والی مسجد ہے گجرانوالہ میں، وہاں پر ایک امام صاحب تھے. امام صاحب فرض کے بعد دعا مانگتے اونچی سی اور کہتے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا آمین. تو حافظ العداد صاحب تھے حضرت شیخ کے ساتھیوں میں. تو وہ ایک دفعہ گئے مسجد میں، صبح کی نماز پڑھی تو امام صاحب حسب معمول بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا آمین. حافظ العداد صاحب سن کے واپس آ گئے. سال کے بعد پھر ان کا گزر ہوا اور اسی اسٹیشن والی مسجد میں جا کے نماز پڑھی. وہ بڑا مزاحیہ تھا حافظ العداد. تو اب عوام بھی بیٹھی تھی، مولوی صاحب نے پھر دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا آمین. حافظ صاحب آگے ہو گئے، کہتے ابھی باہر نہیں آیا، پچھلے سال بھی میں آیا تھا، ابھی یہ دعا تو آپ پرانی مانگ رہے ہیں. تو یہ دعائیں ہوتی ہیں. قرآن جس دعا کا ذکر کر رہا ہے تضرعاً، وہ مانگنی ہے گڑ گڑا کے. جو عام طور پہ کہتے ہیں دعا مانگو، اب یہ دعا مانگ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہو گئے. اور یہ جو جھگڑا ڈالتے ہیں فرضوں کے بعد دعا اکٹھی ہونی چاہیے، ان سے قسم اٹھاؤ یہ مانگتے کوئی نہیں ہے. امام بیٹھا ہوتا ہے، امام آمین. کئی امام بھی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، آمین دعا کے آخر میں ہوتی ہے شروع میں. یہ ہاتھ اٹھائے گا نا یہاں سے شروع آمین، اس کی آمین پہلے ہے دعا بعد میں، ایسا ڈنگو رما. تو بہرحال یہ دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا مانگی جائے، اور مانگنے میں رکن ہے پورا جوہد ہو، گڑ گڑانا ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہو گاڑی میں بیٹھے ہوں، میاں والی کی طرف جانا ہوا ہو
تو وہاں پر پیسے مانگنے والے آ جاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اصل مانگنے کا یہ طریقہ ہے. اور اتنے زاری کے ساتھ مانگتے ہیں جب تک ان کو روپیہ دو نہیں واپس نہیں جاتے. ادھر سے دروازہ بند کرو دوسرے طرف سے آ جائیں گے, ادھر سے بند کرو, اس کا نام ہے مانگنا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, پڑھ دی بس ٹھیک ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین, ہو گئی دعا. یہ نہیں, قرآن جس دعا کا ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے, او مولویوں وہ کیا ہے, تضرعاً, اللہ سے مانگا جائے تضرع کر کے, زاری کر کے, اور دل پسیج جائے, اور زاری اس طرح ہو زور لگائے, پورا دھرنا دے, زور لگائے, بار بار مانگے, عاجزی بھی ہو اور اس مانگنے میں امید بھی ہو ڈر بھی ہو, دونوں کیفیتیں ہوں, امید بھی ڈر بھی. یہ دونوں رکن ہے زاری کے. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, یہ دو رکن ہیں. ایک دوسرا خفیتاً, دوسرا کیا ہے, خفیتاً, خفیہ مانگے. اصل طریقہ یہی ہے, خفیہ ہو, اس میں جار نہ ہو. اگر جارن مانگے گا تو اس میں ریاکاری اخلاص نہیں رہے گا. اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا دعا کر اور میں یہ ہم نے دعا پڑھ دی ہے, مانگی نہیں. مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں ڈیرا لگا لینا, زاری کرنا, اور زاری کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے ملنے کی امید بھی ہو, اور یہ بھی یقین ہو کہ اللہ تو دینا تو تو نے ہے اور تو دے, تیرا دروازہ چھوڑ کے میں کہیں جانے والا نہیں. اگر یہ اس عقیدے کے ساتھ اور امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ مانگے گا, یہ رکن پورا ہے. دوسرا ہے خفیتاً, مانگنا بھی کیا ہے, خفیہ, اس میں اخلاص ہے. اور اصل دعا عبادت ہے, اس کا قانون بھی قرآن نے بتایا, خفیتاً. اسی سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لیا کہ آمین سرن ہے. آمین کیا ہے, سرن, کیونکہ آمین دعا ہے. امین کیا ہے, دعا. اور دعا کے بارے میں قرآن کا ضابطہ ہے خفیتاً, نہ کہ مسجد گونج جائے, خفیتاً. اور جو غیر مقلد مانگتے ہیں زاری کے ساتھ, آمین زاری کے ساتھ کہتے ہیں آمین آمین. یہ ایک ہے آمین بالجہر, ایک ہے آمین بالسر, بہتر آمین بالسر ہے, اور ایک ہے آمین بالشر. یہ غیر مقلدوں والی آمین بالشر ہے. یہ مانگتے کیسے ہیں, آئیں گے, اور ان کا لہجہ بھی دیکھا کرو نا. حالانکہ آمین دعا ہے, اس پر مستقل دلائل آ رہے ہیں. جب دعا ہے تو دعا کا قانون قرآن نے کیا بتایا, خفیتاً. اب اس کے مقابل جو خبریں واحد رہے ہو قرآن کے مقابل تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ان الظن لا یغنی من الحق کے شیئا, 100 سنار کی ایک لوہار کی دعا امین دعا ہے, یہ ہم ثابت کریں گے. بخاری میں بھی ہے آمین دعا ہے, قرآن میں بھی ہے آمین دعا. حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے, حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو آمین دعا ہے, اور دعا کا ضابطہ قرآن بیان کر رہا ہے خفیتاً, وہ سرن ہوگی, جارن نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمارے امام نے جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا نا قرآن کو سامنے رکھ کے ڈالا. اب یہ قرآن کے مطابق آمین بل جار نہیں بلکہ کیا ہے, آمین بس سر. ترجیح ہم کہتے ہیں قرآن والے مسئلہ کو ہے, غیر مقلد کہتے ہیں نہیں, جو قرآن پہ عمل کرے وہ یہودی ہے, جو سرن آمین کہے وہ یہودی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن ماننے والا یہودی. تو اب یہ اختلاف غیر مقلدین کا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں دعا ایسا کرو, غیر مقلد کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جائے. کہتے ہیں جب صحابہ آمین کہتے تھے نا مسجد گونج جاتی تھی. اور چبل اتنے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ گونجتا ہے پکا مکان, جو مکان کی دیواریں کچی ہوں اور اوپر کھجور ہو, اس میں کہاں گونج پیدا ہوتی ہے. مسجد گونج جاتی تھی. انہوں نے سمجھا کہ جہاں گجرا والے کی مسجد تھی, ٹیلیں لگی ہوئی تھی, اور
سیمٹ سیمٹ تھا اور گونج جاتی تھی. تو بات جبلوں والی. ہاں آمین بالجار خلاف اولا ہے. اصل دعا میں خفیتاً. باقی جہاں پر کئی مسئلے بزرگ چلاتے ہیں کہ دعا بحیات اجتماعیہ بعد السنن، ہم کہتے ہیں بعد الفرائض ثابت نہیں ہو رہی، بعد السنن تو دور کی بات ہے. بعد الفرائض بھی بحیات اجتماعیہ یہ ثابت نہیں. تبلیغی جماعت میں یہ وصف ہے. رائے بند میں پہلے اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی فرائض کے بعد. یہ اللہ جانے یہ اچھا کام اللہ نے لوگوں میں کیسے ڈال دیا. یہ نہیں کرتے. اور یہ مسئلہ صحیح ہے کہ بحیات اجتماعی ایک حقیقی، اس کا ثبوت فرضوں کے بعد نہیں. البتہ نفس دعا ثابت ہے. الفائز فی الدعا رسالہ آج کل پھر چھپ چکا ہے حضرت امام اہل السنت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، اور وہ زبردست رسالہ ہے. اور اس میں انہوں نے تقریباً 70 کے قریب صحابہ سے ثبوت کیا نفس دعا کا. اب دیکھو نا اس میں بھی غلو ہو رہا ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ امام مقتدیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور مصلی پہ بس سلام پھیرے سے ہی لگتا ہے کہ اب کوئی پیچھے سے پھیر مارے گا امام کو، امام گیجا. یہ بھی خلاف سنت ہے. امام کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے کہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، رخ کر کے. اصل جو مسنون ہے خصوصاً وہ نمازیں جن کے بعد نوافل اور سنن نہیں، اور جو نوافل سنن ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ اپنے کنارے پہ کسی اور جگہ پہ اپنی سنتے پڑھے، نوافل پڑھے. اور بہتر ہے مسجد سے باہر پڑھے نوافل سنن، یہ بھی اچھا ہے. اندر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ چھوڑ دے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرضوں کے بعد نفس دعا امام اپنی مانگے، مقتدی اپنی مانگے یا نہ مانگے، التزام نہیں کرنا. نہ مانگنے پر بھی، مانگنے پر بھی. البتہ فی نفسی دعا کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، مستحب درجہ ہے، مانگنی چاہیے. آگے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہو نہ ہو، ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے کیونکہ عذاب دعا سے ہے، اور نہ اٹھائے تب بھی جائز ہے. کسی ایک جانب کو اگر متعین کرے گا، التزام کرے گا، یہ غلو ہوگا. تو بہت سارے لوگ اس غلو کا شکار ہیں. امام جو دعا منگائے گا، یہ پنڈی اسلام آباد کے جتنے امام دعا منگواتے ہیں اللہ من رحم اکثر بنتی ہیں. امام شروع ہو جاتے ہیں جمعے کی دعا، فرضوں کے بعد دعا اونچی اونچی مانگی جا رہی ہے، مقتدی آمین 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 لگے ہیں. تو حضرت نیلوی شاہ سے لکھا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں. ہاں امام اپنی دعا مانگے، کوئی اونچا لفظ نہ کہے، نہ آمین نہ الحمدللہ. امام اپنی دعا مانگے، چاہے مقتدیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھا ہے، اپنی مانگے، مقتدی اپنی مانگے. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہیں تو صورتاً اجتماعی بھی بن جائے. یہ بالکل جائز ہے. تو اس لیے غلو نہ کرو. جو نہ مانگنے پر التزام کرتا ہے بالکل منکر ہے، تو وہ بھی ارتکاب مرتکب بدعت کا ہے. اور جو اس کرنے پر التزام کرتا ہے وہ بھی مرتکب بدعت ہے. کرے تب بھی ٹھیک، نہ کرے تب بھی ٹھیک، ہاتھ اٹھائے تب بھی ٹھیک، نہ اٹھائے تب بھی ٹھیک. اگر کوئی ایک طرز اور حیت متعین کر دے گا پھر ٹھیک نہیں ہوگا. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں مسئلہ یہی ہے. باقی ہمارے پنجاب والے ساتھی اکثر نہیں کرتے پنڈی اسلام آباد سے ہٹ کر. یہ پنڈی اسلام آباد یا یہ جو اشاعت التوحید ہے یہ مکس ہے. اس میں مزاج اشاعت التوحید کا نہیں، نام ہے اشاعت التوحید کا، لیکن نہ مسئلے کی پرواہ نہ مشن کی پرواہ. یہ بزرگ سو رہے ہیں یہ اچھا، کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو بہرحال اب دیکھو جی، ادعوا ربکم
دعا کرو، مانگو اپنے رب سے تضرعا و خفیہ. سنن کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے پشتو والوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے نہیں. یہ پشتو والوں کا مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں فردوں کے بعد بھی یہ التزام ٹھیک نہیں، سنتوں کے بعد تو بعد کی بات ہے. یہ بات میں ذہن میں رکھو. آپ سنتوں پہ لڑتے ہیں، ہم فردوں پہ بھی لڑتے ہیں. جو التزام بن گیا اس کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن تدریج پھر تبلیغ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن جا کے ڈنڈا اٹھاؤ دعا ختم کرو. ان کو مسئلہ سمجھایا ہی کوئی نہیں. ہمیشہ مسئلہ بیان کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے لوگوں کا ذہن بناؤ، ان کو بتاؤ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، یہ بنا کے اگلا بم بعد میں توڑو. یہ ہمارے ساتھی تدریج نہیں کرتے. یہ جو سنتے ہیں نا مسجد اقصی میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے بالکل انہی لفظوں میں وہاں پر بھی بیان کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ بیان کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے اور عوام کو مسئلہ سمجھانے کا انداز ہے. یہ نہیں کہ کسی کو کہو تو بڑا خبیث ہے جی مسئلہ میرا مان لے. ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں ماسی کانی تے دے پانی. ادعوا ربکم تضرعا و خفیۃ انہ لا یحب المعتدین. معتدین کا عام معنی ہے جو بھی آداب شریعت میں مقرر ہیں ان سے خارج ہونا اعتداء ہے. تو دعا جیسے عبادت ہے اسی طرح دعا ذکر بھی ہے. دعا کیا ہے؟ ذکر بھی. جہر بالدعا بالذکر عند الاحناف بدعت ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. جہر بالدعا بالذکر عند الاحناف یہ بدعت ہے. یہ اچھی طرح بات ذہن میں رکھ لو. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں ائمہ متفق ہیں کہ جار بالذکر بدعت ولو رفع الصوت بالذکر بدعت ولو فی المسجد. اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کی آ رہی ہیں اور یہ مکروہ تحریمی ہے. اس پر بہت زیادہ حوالے موجود ہیں. یعنی اگر آپ کہو نا اس پر 70-80 حوالے وہ بالکل اسی مسئلے پہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا بھی جہرن کرنا اور ذکر بھی جہرن کرنا یہ بدعت ہے اور اس آیت کے بھی خلاف ہے خفیہ تن کے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا، بعض بزرگ وہ ذکر بالجار، جار جو ہے اعتدال والا، اس کو جائز قرار دیتے ہیں. بعض حضرات کی یہ تحقیق ہے، لیکن وہ جائز جو قرار دیتے ہیں سلسلہ قادری والے. جو سلسلہ قادریہ ہے تو وہ تربیت سالک کے طور پہ بطور علاج کے جائز ہے. باقی بطور عبادت کے تربیت سالک مقصد نہ ہو تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جار بالذکر کیسے جائز ہے. یہ اس پر مولانا سرفراز صاحب کے بھی 2 رسالے ہیں، اخفاء الذکر اور حکم ذکر بالجہر. 2 رسالے ہیں مولانا سرفراز صاحب کے کسی مسئلہ پہ. اس پہ مولانا نے بڑے زور شور سے ثابت کیا ہے کہ ذکر بالجہر یہ حرام ہے، بدعت ہے، الا فی موارد مخصوصہ. جو مخصوص موارد ہیں مثلا حج کا تلبیہ ہے، اذان تکبیر ہے، تو جو مخصوص موارد ہیں ان سے ہٹ کر ذکر بالجہر کرنا یہ حرام ہے. آج کل یہ جتنے للڑ دیوبندی ہیں یہ اور بریلویوں میں فرق نہیں. ان کی مسجدوں میں بھی لیٹ بند اذکار اور ناک کے ساتھ ذکر اور شوں شوں والا. علماء زبان سے جارن کی اجازت نہیں دیتے، پتہ نہیں انہوں نے ناک سے کہاں سے شروع کر لیا ان اہل بدعت نے. تو بہرحال اس پر بہت آج کل معرکۃ الآراء بات چل رہی ہے، بہت بڑی بات کہ ذکر بالجہر جائز ہے یا نہیں. تو میں کہتا ہوں کف اللہ المؤمنین القتال. یہ جتنے آج کل خانقاہی نظام للڑوں میں ہے ان میں ساری عادتیں بریلویوں والی ہیں. وہی سلسلہ پیری مریدی کا، اسی طرح پیر مرید کا مقام جو بریلویوں کے ہاں ہے، اسی طرح خود ساختہ نظریات، توہمات، احوا پرستی، سارا کچھ وہ ہے. تو بہرحال یہ ذکر کا جو شرعی مسئلہ ہے ائمہ ثلاثہ کا
یہ مسئلہ البحر الرائق میں بھی لکھا ہے، مرکات میں لکھا ہے، سراجیہ میں لکھا ہے، اور یہ محیط برہانی میں لکھا ہے، البدائع والصنائع میں لکھا ہے، اور کبیری میں لکھا ہے، فتاوی کبیری میں۔ اسی طرح یہ مسئلہ موضوع اپنا بحر محیط میں بھی لکھا ہے، اور میعتا مسائل شاہ اسحاق دہلوی اس نے بھی لکھا ہے، اور یہ مسئلہ مجمع الانہر میں بھی لکھا ہے، اور نہر الفائق میں بھی لکھا ہے، اور جتنی بھی فقہ حنفی کی کتابیں معتبر ہیں سب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اصول شاشی میں بھی لکھا ہے۔ وہ جو تکبیرات عیدین کا مسئلہ چلتا ہے، اگر کسی کی رہ جائیں تکبیرات عیدین، اب کیا مسئلہ بنے گا؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لے لیکن وہ بعد میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر بالجار جو ہوگا تکبیرات کا وہ خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اگر ایام تشریق کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو ذکر بالجار حرام ہے، وہ اس کا وقت خاص تھا، عمومی طور پہ حرام ہے۔ یہ اصول شاشی میں بھی مسئلہ ہے، سب کتابوں کے اندر، بلکہ یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر جار پہ ذکر بدعت ہے تو کیا کہتا ہے؟ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا حکم کیا ہے؟ ہاں، نعرے تکبیر ثابت ہے، باقی نعرے آپ کے ثابت نہیں۔ تکبیر کا نعرہ صحابہ لگاتے تھے اور کھل کر لگاتے تھے، تو نعرے تکبیر ثابت ہے۔ ہر دن درس قرآن کے بعد جہرن دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جہرن دعا مانگنا، یہ ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے خفیہ تھا؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ خان۔ یہ کون بزرگ ہے؟ عبداللہ خان۔ یہ ابھی بات ساری یہی نہیں ہو رہی خفیہ تن کہ دعا میں اصل ہے ایک خفا اور خفیہ ہے، جہر پہ دعا بس ذکر جو ہے یہ جائز نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ کئی شیاطین بھی ہوتے ہیں نا، اگر فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی جائے لیکن التزام نہ ہو تو یہ کیسا ہے؟ یہ تو میں بتا چکا ہوں، ابھی نہیں بتایا، پتہ نہیں پرچی میرا خیال اس نے بعد میں لکھی ہے، جب کچھ کھوپڑی بھی کام نہیں کرتی۔ رمضان میں تراویح وتر کے بعد اجتماعی دعا کیسے ہے؟ التزام بدعت ہے، اجتماع بھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مولوی کو مولانا کہنا یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی دیکھو جی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب البتہ عید کے بعد کی دعا بھی بدعت ہے، خطبے کے بعد کی دعا بھی بدعت ہے۔ ہاں، اس کا کوئی ثبوت ہو تو لاؤ۔ عید کے بعد اور تعزیت کی بھی یہ مروجہ دعا بدعت ہے، چاہے تم کرو یا کوئی کرے، اس کا کوئی ثبوت ہو لاؤ۔ تعزیت پر جو دعا کرتے ہو اس کا ثبوت نبی پاک علیہ السلام سے نہیں، صحابہ سے بھی نہیں۔ یہ جو مروجہ دعا ہے، ہاں یہ لفظ حدیث میں غفر اللہ لمیت کا، اللہ تیرے میت کو بخش دے اور تم پہ رحم کرے، زبانی تعزیت کے یہ لفظ ہے۔ باقی جو مروجہ دعا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ عید کے بعد والی دعا کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، دعا ہوتی تھی فی الخطبہ، خطبہ میں دعا ہوتی تھی، خطبے عید کے خطبہ میں دعا مانگو۔ عید کے متصل بعد، چاہے نماز کے بعد یا خطبے کے بعد یا تراویح کے بعد یا ختم تراویح کے بعد یا ختم قرآن کے بعد، اجتماع اور التزام یہ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کوئی ثبوت ہو تو پیش کر دے، نہیں تو پھر بدعت کا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک اور صحابہ سے اس کا ثبوت ہو تو لاؤ، نہ ہو تو پھر بدعتیں چھوڑ دو۔ عید کی مبارکی میں تقبل اللہ، ہاں یہ جائز ہے، اتنے لفظ کہنا مبارک ہو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحابہ سے تو نہیں، بہرحال میری نظر سے گزرا، تابعین سے ثابت ہے۔ عید مبارک کہنا، اتنا لفظ عید مبارک ہو یہ جائز ہے،
یہ مسئلے آگے آ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں بات ادعو کا معنی یہ ملنا نہیں ہے یا مبارک نہیں، اللہ سے دعا مانگو. آداب دعا